ادھر آپ کا ٹھیک ہے آپ کا میں بچہ بات کافی مشکل سے آ جائیں وہ بات کوئی یاد نہیں ہاں جی ہاں جی ہونے آیا ہے دن والا صحیح ہے دم پر اپنا پانی پینا شروع پہلے بھی ہوئے سوچ رہا تھا ڈاکٹر صاحب آئے اس میں کل شفیع کل پروگرام ہے پرسوں مسجد کل اولڈن کل بریڈ فورڈ سی کل شفیع سی سیٹرڈے بریڈ فورڈ سی فرائیڈے مانچسٹر بڑی مسجد نہیں الگ نہیں اور لکھے کوئی ڈمگول شروع کرنے کے لیے لانگ سائڈ بہت بڑی جگہ ہے آج آ رہے نا نواز شریف من پروگرام ہے مولوی صاحب ڈاکٹر صاحب نے بڑی مخالفت فرما مولوی صاحب کچھ مولوی ہے تکبر اثر بھی بناتا ہے مثلا فراش شفیع یہ لوگ جو نمبر دو آدمی صاحب یہ بھی دو بندی بندی ہے اندر سے بہت سارے جو الحمدللہ بہت سارے جو بندی میں تعلیمی دارالعلوم دیوبند اچھا ہاں جی تو کچھ انکشاف فون لایا نا گل کرو تو گل بہت سارے جو بندی جو امام ہیں ہاں جی وہ اہل سنت کی کوشش کرتے ہیں صلاۃ السلام بھی پڑھنے کو لیکن اندر اندر اپنا کام کرتے ہیں اندر اندر اپنا کام کو برباد 8-10 سال بعد پتہ لگا اس نے اپنا ٹولا کٹ کے رکھنا اس نے پتہ لگا کہ یہ بندی سی علامہ خالد معمول مگر پہچان کی ہے وجہ کی مخالفت کرتے ہیں ظاہر رہتے ہیں نہیں پھر اخیر ٹولا علیحدہ ہو جانا پھر غوث پاک نیاز بند کر دیں گے وجہ کی مخالف ہو جائیں گے بس اندر کھانے یہ ہے ان کے انہیں پہلے بند کر دیتی تھی اگر بند کیتی تھی تو پھر دباؤ پہ اسی عوام نے تا شروع کی بند کی اتنے نال اور چلی
چلائی گئی یعنی اسی کل تھی 11ویں شروع میں 11ویں تھی اچھا 2 مہینے پھر اعلان دے تو اللہ انہیں سمجھا یہ 11ویں یہ آ گئے تیسری مسجد پہ قبضہ کر لے سن اس قبضے نہ کرنے دی خاطر انہیں 11ویں چلائی کوئی سمجھ لے کوئی بھی اہل سنت اور آدمی 11ویں روک نہیں سکتا کوئی بھی اہل سنت نہ عام آدمی 11ویں ہو رہی ہے کرو نہیں روک سکے بس اس کے ساتھ یہ دنوں میں بہت سے 3-4 مہینے انہوں نے ذکر کرنے میں بند کرتے ہیں انہوں نے خیال کر ملے ذکر ہو گیا اس سے بھی سمجھ کا ہے ذکر وہ لوگ بجائے ادھر آؤ ادھر آؤ گے رسی کم کر لوں گے اپنی پیٹ میں مضبوط کرنا مضبوط کرنا اچھا سائر القادری دیوبندی ہے ایسے ہی سنت آج کے رسول ہے الحمدللہ یہ کیوں مخالفت کرتے یہ کہتے انہوں اکائی خواب آدمی صاحب کو کتاب ہے خوابوں کی تعبیر کتاب بنایا میں انہیں کیا میں دسو کتاب دو فراشوی لائبریری پھر میں 2 مہینے بعد پھر کیا میں کتاب چاہیے کتاب ایسی مولانا خادم سن بولنے والا لے گئی میں جناب تھی کدا کدا فراشوی لے جاتی کدا خادم سین لے جاتی کدا کوئی لے جاتے کم کتاب کوئی بھی خواب آ جائے تو سنی خواب دا والا ہے نا گل سنو کوئی بھی خواب آ جائے تو مجرم تو نہیں ہونا کیوں جی خواب اگر تھی زنا بھی کر بیٹھو پھر بھی تھی مجرم تو نہیں ہونا تھوڑا ارادہ تو نہیں سنا تو دکھایا گیا پتہ نہیں شیطان کو خواب دس گیا تو خواباں پر کوئی مجرم آدمی نہیں ہو سکتا انہیں خواباں پر انہوں نے مجرم بنا خواب کسی کے میں خواب آ جائے اس کی جس طرح خواب ہے صرف رسول اس نے خواب عوام اگر دسنی نہیں اتنی سی بات تھی اتنی گل سی دسنی نہیں سی بس وہ دسی ہے نا مخالف نے رکھ رہا پاک ہے حقیقت اس کو گناہ نہیں رہا خواب معاش نہیں ہو سکتا تو سن پیڑھیں بھی نہیں ہو سکتا یہ قدر نہیں ہے میری حالت یہ ہے میں نے خواب آئی کدے نہیں آئے اگر زندگی کوئی خواب آئی خواب آئی جو اکھ کھلی خواب ختم کوئی یاد نہیں میری حالت تو سبھی خواب کا ذکر چلیا شاید سمے کل پہنچ اسی کسی ذریعے نہیں اچھا کس طرح وہ پہلے ہی نا 2-4 دن میں کافی مخالفت کی تھی گالی تک نہیں تھی میں کمرے میں بیٹھے مولانا صاحب گالی دینا زیب بھی دینا کافی کچھ نہیں کبھی کسی بندے کسی ذاتیات ہے کوئی بات ہے خود قریب ہو کے پوچھو پہلے ہی بعض ایسے آدمی اپنے آپ پوری اجا کر دی لیکن شریعت کے قائل نہیں انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں شریعت کی ہوگی میں کچھ کیوں پتا نہیں جاؤ نا میں لانا اقبال نے کیا مشہور ہوا نہ پوچھ خرقائے پوشوں کی اگر ارادت ہو تو دیکھ ان کو یہ دے بیزار لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں دور کی گودڑیاں والے لوگ کے انہیں پتہ لگنا ہے بس وہ ایسا تو ہے لیکن قریب جاؤ پتہ لگنا تو سن کے پتہ شریعت نہیں جانتے قریب جاؤ انہیں کو بیٹھو انہیں کو پوچھو پھر تمہیں پتہ لگا شریعت جانتے یا نہیں جانتے پھر گل چلی جی اے خاص کر نہ لیا انہوں نے پچھلی دفعہ سنیا میں آ رہے تو وہ ایک لونڈا یونیورسٹی وہ بڑی شرم ہے گل یہ ہے کوئی بندہ شرم پسند نہیں جب تک انہوں اکسایا نہ جائے اسی گل کتنے بولتے ہو گالی دے ہو تو کوئی نہ پچھلی دفعہ تو صرف 2 بندے نے وجہ سی میں سی ہزار دے دیتی سی باقی تس کو 25 صاحب شاید کی مشکل ہے بیٹھا مشکل نہیں ہے کسان ہے ہوئی تو گڑبڑ ہو سی انہیں کوئی 70-80 بندے وہ چاہتے بھی کوئی بندہ اللہ چلا دس سر لاؤ بالکل انہوں کو جوان
پھر گل چلی جی اے جڑے خاص کر نہ لیا انہوں نے پچھلی دفعہ سنیا میں آ رہے تو وہ ایک لونڈا یونیورسٹی وہ بڑی شرم ہے کہ گل یہ ہے کوئی بندہ شرم پسند نہیں جب تک انہوں اکسایا نہ جائے اسی گل دیتے بولتے ہو گالی دے ہو تو کوئی نہ پچھلی دفعہ تو صرف 2 بندے نے وجہ تھی میں سی حجاز دے دی تھی کو پٹی صاحب شاید کی مشکل ہے مشکل نہیں کسان ہے ہوئی تو گڑبڑ ہو سی میں آ گیا انہیں کو 70-80 بندے وہ چند روپے کو بندہ اللہ چلا دس سر لاؤ ہے بالکل انہوں کو جوان آدمی موجود ہے اور بالکل آ کے گل اس کو کہنے پلیز یہ مسئلہ سٹاپ کرا اس میں کو مسئلہ کرا ہے تھی گالی نہ دیو تو اگر کوئی اعتراض ہے تو پوچھو میں اعتراض کیا جی انہیں لکھا ایک حوالہ دیتا میں رات دیکھا ایک کالا سیاہ بندہ دی تختی میں پڑھی نہیں سی وہ سفر وہ گلے تختی تو محمد لکھا کہنے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصویر کالی ہو نہیں سکتی میں تو منی انہوں نے کالی تصویر ہو نہیں سکتی میں کیا وہ اقرار کر دے کتابی یہ ملتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقرار نہیں میں اقرار نہیں تو انہیں خوابہ والا نہیں تھا کیونکہ بندہ وہ گلے کی تختی جس پہ لکھا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تصویر و کالی ان پہچانے نہیں سی جانا ہے چونکہ یہ ہو نہیں سکتا یہ ہو نہیں سکتا لیکن انہیں خواب دا والا دیتا اس قسم کے خواب آئی انہوں نے آخیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں کیا ہوں آ رہے کسی سے نہیں سمجھتے میں کیا آ رہے کسی میں کون چلو کچھ پہلے یہ میری جانے کی ضرورت نہیں میں پھر اپنے کاری اسی رہو یہ الگ الگ کیا جناب بندے 60-70 تیار ہے تھوڑی خیر نہیں اور گل ہے پھر میں کتاب پڑھی ون سفر میں نہیں صفحہ 21 تک لکھا ہوا کوئی گل میں نے کاغی لیکن مولوی پتہ نہیں ہے اللہ نے اسی بات میں جو تھوڑی سی پیچھے لکھی ہوئی ہے وہ جواب کہ میں نے ایک تفصیلی زمین پہ پیشاب لیا تو وہاں سے کوئی سایہ نظر آیا سایہ لکھا نا کسی سایہ شیڈو سایہ جناب مولوی بشیر سیالوی نے بڑا اس میں بڑا جناب بڑا طوفان کھڑا حضور پاک کا بتا دیا روہتان لگا میرے خیال میں تو ہی بات نہیں پتہ ہے بے شک جو یہ لکھی سایہ ہے بے شک تو سایہ کسی بھی چیز پتھریلی زمین پہ پیشاب کیا پیشاب گٹھا ہو گیا اور ایک سایہ نظر آیا تو وہی سایہ جرا پہلا میں اس کو ملنا جلنا ویسا ہی سایہ نظر آیا اے لکھے ہیں نا یہ لکھے ہیں اور آگے تشریح لکھی ہے وہ نفس نے کہا وہ میرا پیشاب نظر آیا سی وہ میرا مرشد شیطان سی آگے صاف لکھے لکھا وہ نہیں پڑھ دیں اور اگلے بھی لکھا ہے وہ سجدہ تعظیمی کو جس روکیا اردہ والا بھی اس میں بھی لکھے ہے وہ یہ شیطان سی اب رہا سوال کہ وہ خواب کیوں آیا کہ وہ تسی رسول کیوں آیا میں نے دیکھے یا تعبیر دسو کہ تعبیر رسول وہ کہنے رہے کہ خواب نہیں آ سکتا لیکن یہی خواب تر کالی میں ایسی وہ حضور پاک تو نہیں سنتے اگر حضور پاک ہوں آ رہے پھر اس میں حکومت ملی سی انہیں گل غلط نہیں ہو سکتی یہ تر کافی خواب آیا سی غلط سی صحیح خواب اس نے ایک خواب بھی غلط سی اسی اقرار کیتا نا تر قاضی نے ہاں کر دیتی کہ صاحب خواب صحیح ہے ایک خواب غلط سی اسی اسے اقرار کرتا ہے کہ خواب سارا غلط سی شیطانی خواب سی بقیر اسے اقرار کرتا تراس والے خواب فرقے بنے نا جو بندی نا یہ محمد حسین کا خواب آیا ملا جیون میں آیا کہ حضور پاک کوئی سوات میرے نام گزرے سو وہ گھرا لگے سو میں بچا لیا
ایک خواب اس نے کتاب لکھی اور دوسرے نے لکھا ہے کہ میرے اردو گل کرے اس میں پوچھا ہے کہ تسی اردو کتوں سیکھی کہ جدوں دا مدرسہ جو من بنے. اور تیسرے نے کیا ہے کہ میری پانی کھانا پکا رہی سی میں مانا واسطے راجو پاک ہے تو کہنے لگے تو نہیں پکا نہ مانا بھی کھانا میں پکاؤں. یہ خواب سچے کی ہو سکتے کوئی صورت نہیں کہ خواب سچے ہیں. انہوں نے خواب بیان کی تھی کہ سانو یہ خواب ہے ساڑھے کو اللہ کا بول بیٹھا وہ سننی سے اس وقت وہ سننی سی محمد حسین بعد انہوں کی وجہ سے جو بندی ہو گیا. باقی چلو ملا جیون وغیرہ سننا نہیں تو محمد حسین جہاں سی نا اس سننی سی پکا سننی سی. اس نے علمان اس میں لوگ عزت بھی کرتے ایک آدمی علمان نے دسیا کہ میں نے خواب ہے. علمان کیا خواب آ ہی نہیں سکتا تو جھوٹا کیا حضور پاک کے نام تک دھوکھا بھی نہیں دے سکتا تو جھوٹا ہے. اس نے کہا میں قرآن اٹھانا تیار ہوں میں نے خواب آیا اس کی تعبیر دسو کی انہوں نے کہا تو نہیں جھوٹا اس اگر میں بھی جھوٹا نا میں نے خواب دیکھا اس کا مطلب ہے تمہارا مذہب بھی غلط ہے. بھائی میں دیکھا میں کس طرح کہوں میں نہیں دیکھا. پھر اگر یہ اس میں سمجھا دینا کہ شیطانی دھوکھا بھی ہو سکتا ہے کیوں جی وہ بچے اس نے ایمان تو بچ جانا نا وہ ایمان ہی ختم کرتا ہے. اگر انہوں نے خود خواب آئے وہ پھر کہتے ہیں اگر اس قسم کا خواب ہوئے تو اپنے نفس کی خرابی ہوتی ہے یہ حضور پاک کے آئینے میں دکھائی جاتی ہے. اپنے مسئلے یہ کہتے ہیں تو دوسرے لوگ من گئی نہیں. اور اس کے بعد باقاعدہ مجد صاحب نے لکھے ہیں ٹھیک ہے ایک حدیث شریف ہے کہ شیطان میری شکل نہیں آ سکتا حدیث شریف ویسے بھی مننے ہیں حضور پاک کی شکل نہیں آ سکتا. لیکن یہ حدیث تو اپنے اصحابہ نے کہی سی نا انہوں نے دیکھیا سی جس نے مجھے خواب میں دیکھا سچ میں دیکھا انہوں نے دیکھیا سی خواب میں تکیا ہوئی سن پہچان گئے نا. لیکن جنہوں نے دیکھی انہوں کی تمیز ہے انہوں کی تمیز ہے انہوں نے شیطان دھوکھا دے سکتا ہے. ایک کہنے دھوکھا بھی نہیں دے سکتا ایسے تھوڑی یہ مار ہے نا ایک کہنے دھوکھا بھی نہیں دے سکتا. وہ شیطان نے اللہ کے نام سے غوث پاک میں دھوکھا دیتا ہے. اللہ کے نام دھوکھا دے سکتا ہے حضور پاک کے نام بھی دھوکھا دے سکتا نہیں. سنا ہوا ہے نا بادلان کیا کہ میں تیرا رب نمازیں حرام چیزیں سب تیرے اوپر حلال کر دیں. اس کے بعد پھر سخی سلطان کو نے لکھا یہ جڑے شیطان ہے نا وہ دھوکھا دے سکتا ہے حضور پاک کے نام. اور مجدد صاحب نے لکھا ہے انہوں نے کہا جی حضور پاک کی صورت مدینہ شریف ہے اس نے شیطان نہیں آ سکتا باقی دھوکھا دے سکتا. جب مجدد صاحب کے حوالے موجود ہیں سلطان صاحب کے حوالے اور کتاب ہم تک موجود ہیں تو پھر اگر نہ ماننا تو انہوں تو بڑھ گئے میرا مقصد ہے اپنے آپ کو پڑھ کے سمجھتے کام نہ مان یہ بلکہ ایمان خراب کرتے ہیں. محمد حسین انہوں کی وجہ سے معلوم ہے جو بندی چل رہی اگر کیا چھوڑ دینا یار شیطانی بھی ہو سکتا یہ تو ایمان کا بچہ ہو گیا. وہ یہ کہہ رہے کس طرح ہو سکتا ہے آدمی کا کس طرح ہو سکتا وہ تو کیا بڑا انہوں نے سوچ آ رہا ہے سان کوئی فرق نہیں پیا اور شور مسجد پا رہا من کے فرق میں تو جیسا ہے ویسے ہی جیسا ایسا ویسے بیٹھا میں اسے شور ہے نہ کوئی میری صحت پہ اثر پیا نہ کوئی مرتبہ پر اثر پیا کسی پہ اثر پیا شور میں چاہ دے رہا یاد کرو نے اسے شور میں چاہ رہا پیسے کٹ گئے لوگ پیسہ کم ہو گئے آمدن کم ہو گئی کم ہو گیا میں اسی طرح جس طرح ہے اس بار شور میں چاہنے اتنا میں چاہنے میں نے کوئی فرق بس ایک رب کی ذات راضی رہا ہے بس باقی بھلے سارے لگے رہا من کی فرق پڑے گا. بہت سے لوگوں نے جڑی میری حمایت کر رہی میں نے ہمارے من کے فرق کہہ رہے ہیں بہت سے مخالفت کر رہے ہیں من کے فرق کہہ رہے ہیں میں تو ویسے ہی ہوں فائدہ تو حمایت کرتا ہے اس کو کچھ فائدہ اس کو فائدہ پہنچا میں زیادہ نہیں پہنچا ہے نا وہی وجہ تو بندہ آگے فیض لے دے اس کو سکت جائے اس نے نقصان ہو رہا ہے میں نے کچھ نہیں ہو رہا میں تو بالکل جس طرح آج اسے نہیں بیٹھ رہا انہیں کپڑے پہنے سب کچھ دو ہی طریقے
کہ اس ہمارے کوئی آئے یا نہ کوئی بھی نہ آئے تو مل کے فرق پڑتا ہے. یہ جو زیادہ دیوبندی قسم ہے نا یا معاصر حدیث اس قسم کے مولوی نا مخالف کر رہے ہیں. اگر سارے مخالف ہو جائیں تو پھر بڑی مشکل ہو جائے. سارے مخالف نہیں ہوتے. دو چار مسجد میں مخالف ہیں, دو چار والے صحیح حمایت میں, دو چار والے مخالف ہیں. کئی مسجد والے جنہوں نے ذکر کرانے کی اجازت دے رہے ہیں, کئی ایسے بھی ہیں. کل بھی کی بڑے خوش سے وہ ہمارے علاقے کے ہیں, بڑے خوش ہوئے. بعد میں شام پڑھ کے میں آیا وہ پچھلے سال یہاں نکال کے لے کے آئے تھے, تو بہت خوش ہوئے. اس وجہ سے یہ چلتی رہتی ہے. لیکن یہ ہے علماء میں مخالف قوم ہے جو حمایتی ہے وہ کون سا اور صرف یہ ہے کہ ان علماء کی وجہ سے خاموش ہے. جو مخالف ہیں وہ چوٹی کے مخالف ہیں, چھوٹے عالم مخالف نہیں. جیسے اس ایریے میں آدمی صاحب کو سارے اپنا یہ رہبر مانتے ہیں, میجارٹی علماء کی رہبر مانتی ہے. مصیبت اس کے بعد فراشوی صاحب فراشوی خاتم اور ترے بندے انہوں کا ایک گروہ ہے, ایک دی آواز تینوں کی وہی آواز ہوتی ہے. گروپ ہے گروپ ہے ورلڈ اسلامک مشن کے تحت چلتے ہیں گروپ ہے. جس طرح شریف لوگ 100 ہوں اور 2-3 بدماش ہوں ایک محلے میں, سب ڈر کے رہتے ہیں 3 سے بدماش ہیں, وہی ماحول نہیں. بڑی چیز ہے جو لوگ ہیں نا انہوں نے صرف عالموں کو دیکھا ولیوں کو نہیں دیکھا. پتہ نہیں. پاکستان میں تو یہ ہے نا دربار بھی ہیں, دربار والی کتابیں بھی ہیں, ولی بھی ہیں, وہ جانتے ہیں. یہ وجہ پاکستان میں کسی مولوی کا زور نہیں ہے. اس وجہ سے وہاں کسی کا زور نہیں. وہاں شہباز نورانی جیسے ان کے پاس ایک مخصوص گروپ ہے. ریاضی صاحب ان کا بھی ایک ہے, مولانا داؤد ہیں, وہ بہت چوٹی اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن ان کا بھی مخصوص گروپ ہے. گجرانوالہ میں ان کو کوئی اکثریت نہیں مانتی. یہاں صرف انہی کی باتیں کے ذہن میں ہیں. یہ ہے وہ کچھ بگاڑ لیں تو پھر اب کیا ہو, آپ کا کچھ نہیں بگڑتا. باطل دبدا ہے, حق مہندس تھے, عبدالحق مہندس تھے, مجید صاحب کی آخر تک مخالف کرتے ہیں. مجید صاحب ولی تھے, مجید سے اور وہ عالم تھے, بہت بڑا مزور تھا. آخر میں آ کے انہوں نے توبہ کر. اس توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا, وہ اس سے پہلے مخالفت کی کتابیں ہیں وہ تو آج تک موجود ہیں. مخالفت کی کتابیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ عبدالحق مہندس ان کے خلاف یہ لکھا تھا, تب ان کے خلاف ہے, لیکن یہ تو مجھے پتا انہوں نے توبہ نہیں کر لی. اسی طرح یہ علماء جو ہے آخر میں وہاں ہمارے پاس ہی دربار ہے اس کا کوٹری میں بابا سلام الدین کا, ان کا طریقہ یہ تھا کہ بس اسی طرح گھومتے پھرتے رہتے. جیل میں پیسہ نہیں ہوتا, پولیس چیک کرتی ہے, کوئی پیسہ حاصل نہیں. جو آدمی جاتا نا حاجت مند 50-100 روپئے, پولیس دیکھتی ہے پیسے کہاں سے آتے ہیں. لوگ ان کے عقیدت مند ہوں گے, اس طریقے سے عقیدت مند ہو گئے. کسی بھی ولی کا کوئی آدمی عقیدت مند ہو جائے نا, مولوی وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ اس طاق میں ہوتے ہیں کہ آدمی ہمارا عقیدت مند ہو جائے, ہمارا ہو جائے گا, ہمیں کچھ اس سے ملنا شروع ہو جائے گا. ان کی تنخواہ معمولی ہوتی ہے جی, 600-700 تنخواہ ہے, بچے ہیں, گزارے کیسے ہو, تو پھر ان کو پھنسائیں گے بھی, اس کو بھی 10 کو بلایا, 5 کو 10 تب گزارے ان کا چلتا ہے. اب وہ جب پھنسے ہو تو چلے گئے, پھر ان کا کیا ہوگا, اس وقت ان کو آگے لگتی ہے. ان کی مخالف ہو گئی, کوٹری کے عالم سارے مخالف ہو گئے. تو پھر جب وہ مر گئے تو وہی آدمی کو دیکھا کہ وہاں ہاتھ مانتے ہیں, تو وہ مرنے کے بعد مانتے ہیں, زندگی میں نہیں مانتے. اگر زندگی میں مان لیں تو لوگ سارے تو چلے جائیں نا, پھر مرنے کے بعد مانتے ہیں کہ اب تو لوگ جائیں گے, کیا جائیں گے, جو ہمارے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں رہیں گے, اب تو ملاقات ہوگی نہیں مجھ سے.
बीमारी की बात मानते हैं, उस वक्त तौबा करते थे ना, तौबा किया है, कहीं भी जिंदगी खराब करते, कहीं वो बर्बाद करते। अगर सेवा करें हजारों लोग फैल हासिल कर लें, बस यही है ना, हजारों के जिम्मेदार तो यही है। लड़की में मौलवी शाह नजरानी मुखालफत नहीं की किया, दबी बस एकदम भी खुल कर नहीं। नहीं, उसके आदमी आए थे हमारे पास तो वोटों के लिए कि हमको कामयाब बनाओ, अपने लोगों को कहो पाकिस्तान में तुम्हारे लोग छाए हुए हैं, उनको कहो नौजवान काम करें, उन्होंने कहा करते हैं। मुस्लिम कार की वजह से अब तभी मुखालफत करते हैं, जहर में दबी कोई इशारा दे दिया, हवाला दे दिया कि लोग कहते हैं कल भी जारी होता है, कल होता था हमारा होता, हम इतने बड़े आलम हैं, बस इस किस्म का इशारा दे लेकिन नाम लेके नाम लेके हिम्मत नहीं। इन्होंने आजमी साहब ने नाम लेकर नहीं कहा, बल्कि फराशी ने नाम लेकर कहा। उन्होंने रूहानी सफर का हवाला दिया, मैं जुमे में था, रूहानी सफर का हवाला दिया। माश से बढ़ गया ना कुछ। हैदराबाद में किसी आदमी ने कुछ कहा बारे में, तो लड़कों ने उसकी पिटाई कराई, दादू में भी आलम में मुखालफत करी ना, तो लड़कों ने दाढ़ी वाली उसको खेल दिया, अब वहाँ से आलम डाल दिया। ये लोग तशद्दुद भी करते हैं, उनको पता है यहाँ तो चंद लोग हैं ना, वहाँ तो लाखों के साथ हमारे साथ, उनको पता है कि तादाद बहुत ज्यादा है और अभी भी नौजवान तबका और तशद्दुद कर भी चुका, और जज्बाती हैं लोग, इस वजह से बहुत मुखालिफ बहुत डरते। दाऊद सादिक आया था, वो बहुत बड़ा मुखालिफ है हमारा, जब पहुंचा हैदराबाद में वो डॉक्टर जमील वगैरह ये सारे लोग चले गए, जरा भी इसने जुबान खोली तो हम इसको पिटाई करना, उन्होंने बुलाया ही था इसी वजह से किसकी मुखालफत करे, अपनी जुबान से किसकी मुखालफत करे, लेकिन उसके मुरीदों ने बता दिया कि आप खामोशी रहे, ये हैदराबाद है और ज्यादा उसके चलाने वाले हैं, तेरी खैर नहीं। वो कहते हैं बस शक्कर तक वो नहीं बोला, बस शक्कर के बाद जाकर बोला मुखालफत में लग गया ना कि हमारे मुखालिफ बोली। तो हम लोग यकीन करो कोई मुखालिफ नहीं, हम तो कहते हैं सही मौलवी हम उसके ताबेदार हैं, हम कहते हैं इनको हक की बात कहनी चाहिए, अगर हमें नुक्स से कहें ये नुक्स है उसको सही करेंगे, जो सही बात है उसको तस्लीम करेंगे, ये हक की बात करते ही हैं इसी तस्लीम में। और इनमें हक वाले भी हैं, अब्दुल मोहम्मद सुकंदी मुफ्ती भी बहुत बड़ा मुफ्ती है, इस किस्म के लोग हमारे साथ हैं, बल्कि वो इनको कहते हैं, पर कहते हैं उन पर भी जादू चल गया। सर कितनी दफा हुज्जत पूरी की आपने? आपने फैसलाबाद मदरसे में जाके मुसलमा की मौजूद वाले तकलीफ करते हुए कहा था कि हमारे जो ऐब है हमें बताओ, सितारे हैं, हम आलिम नहीं है, तुम बताओ क्या गलती है हमारी, आपने यहाँ तक हुज्जत पूरी की है। उन लोगों ने कहा हम फलां जगह आएंगे, वहाँ बैठ के फैसला करेंगे तुम्हारे से। सिर्फ दो आदमी आए, एक सुनूरी का था जिसने शेख गुजर का था, फिर एक आलम मुझे सवाल किया कि तुमने किताब में लिखा है कि जो चीज है इससे क्या होता है, उनका वो तो मैंने इब्तदाई बात लिखी, उस वक्त मुझे पता नहीं था दीन का, उस वक्त मैंने कहा था दूसरी से क्या होता, तो मैं नहीं कहता हूँ, 30 साल तक पानी बात है। दूसरे ने कहा कि तूने ख्वाब में बात की है, हाँ जरूर पी है, ख्वाब में पी है, तूने सोचा होगा तब ख्वाब में पी है, उस सोच पे फतवा लगता है। बस ये दो बात है, पूरी वाली खबर के ऊपर ये दो बातों में मुझे सवाल नहीं, शरीयत उस वक्त फतवा लाती है जब गुनाह सरजद हो जाए, ज़ाहिर में होता हूँ, जाहिर में जाहिर जब गुनाह सरजद हो जाए, बल्कि उसके भी गुनाह है, गवाह हो तो, हाँ गवाह हूँ, गुनाह में कौन गवाह? गवाह हूँ, गुनाह भी हो साथ दो गवाह भी हो तब फतवा लगता है, अगर गवाह ही नहीं है तो फिर फतवा भी नहीं है, ज़ाहिर में गुनाह करके फिर भी फतवा नहीं है, गवाह नहीं है, तो ख्वाब में तो गवाह होते ही नहीं। इसमें एक मुफ्ती अब्दुल हलीम है, उसने मुझे कहा था, दोस्त भी था, मुतकल्लिम भी था, मॉडल कॉलोनी वाला, इसी
اسی طرح اس کی طاقتیں مسمرائز کریں گے، لوگ ان پہ یقین لیں گے. اور وہ ٹیلی پہ تھی اس قسم کے لمحے سب شیطانی ہے. وہ تمہارے دماغ کو پال لے گا، تمہارے دل کو پال لے گا، تمہارے سارے حالات بتائے گا، اگلے پچھلے حالات بتائے گا. اس کے بعد شیطانی طاقت سے تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں اس کا مقابلہ کرے. شیطانی طاقت سے تمہارے دماغ کو کنٹرول کرے بس. اور ذاکر قلبی ہوں گے وہ اس کی کنٹرول کریں گے. ذاکر قلبی تو تھوڑے ہوں گے 1% میں 1 in 1000 ہوگا. نہیں، جب ایسا وقت آئے گا نہیں ہوگا، زیادہ ہو جائے گا. سرکار یہ دجال کے حصار میں آیا ہوا شخص جو ہے وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں اگر پہنچے تو اس کی کاٹ ہو سکتی ہے؟ لیکن اس میں یہ ہے نا کہ اس میں جن کو اللہ چاہے ادھر جن کو اللہ چاہے ادھر بھی. جب اللہ اس کو چاہے گا نہیں ادھر جانا تو جائے گا کیسے؟ جیسے بعض خاندانوں میں ابھی بھی ہوتا ہے وہ دیوبندی ہوتی ہے. یہ سارے کام ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، ہدایت دینا نہ دینا اس کی طرف سے. اگر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بحثیت سے نکالا، دانا کھایا تو اللہ تعالیٰ روک نہیں سکتا تھا یہ دانے کو. مجھے بھائی یا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا یا دانے کھانے لگے، یہ پتہ نہیں تھا شیطان کا کے چلا گیا ہم میں ہوا کھلائے گا. پتہ تھا نا، خاموش کیوں تھا؟ وہ نیچے ہی بیٹھا تھا، نیچے جو بیٹھا تھا وہ خاموش تھا نا. اللہ اب اسی طرح جو اس دجال کی طرف جائے گا تو خاموش رہے گا، بھیجنا جو ہوتا. اور جن کو میں دینا کی طرف بھیجنا ہوگا ان کو وہ رکھے گا. ان رستے میں رکاوٹ جانا چاہیں گے پھر بھی جا سکے گا، رکاوٹ آئے گی رستے پوچھتے ہیں جس کو چاہے گا جس کو چاہے گا. یہ قرآن مجید میں جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے اس سے دونوں گروپوں میں لڑائی ہوگی، ذاکر قلبی مارے گا، کچھ نہیں مریں گے، کچھ نہیں مریں گے. آخر ہے فیصلہ تو آپ کا ہی ہوگا. باطل تو وقتی طور پہ عبور حاصل کرتا ہے. کوئی اندازہ ہے یہ زمانہ کب آئے گا؟ کہیں بھی مانا یہ چل رہا ہے سر اس میں سننا نہیں، بس اعلان نہیں ہے دونوں کے. باقی تیار ہے دونوں بیٹھے لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں مسئلے کسی سے. اعلان اعلان کریں گے، یہ خود کریں گے اپنا اعلان. نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف مہدی علیہ السلام کا اعلان اللہ کی طرف سے ہوگا جس کو نہیں سارے سنیں گے. وہ بڑی تو اپنے مریضوں کو بتائیں گے وہ مہدی ہے. جو ان کا اعلان ہوگا وہ دجال سمجھ آ جائے گا تو کہیں گے نہیں مہدی میں وہ بتاتے خود اعلان ہوگا اس کا. زیادہ علماء ادھر جائیں علماء کے ذریعے پھیل جائے گی دنیا. زیادہ دجال کی طرف جائیں گے. ایک حدیث میں کون سے علاقے میں یہ پیدا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. ایک حدیث میں کہ 50,000 عالم دجال سے بیعت ہو. دجال سے تب بیعت ہوں گے مہدی کے خلاف ہوں گے تب اس کے بیعت ہوں گے نا. یہ تقریباً ہر ولی کہتا ہے کہ مہدی علیہ السلام آ چکے. ہم کے کئی ولیوں نے ولادت بھی منائی ہے، ہمیں ولادت بھی منائی ہے. جو آ چکے ہیں چلو ان کی خوشی میں، ولادت کی خوشی میں کچھ قرآن خوشی میں سبحان اللہ آ چکے ہیں. یہ سنا ہوگا ولادت منائی گئی. سمندری بابا نے بھی منائی، ہر سال مناتے. لیکن اب پتہ نہیں لگ رہا کہ کون ہے. اب یہ ہے کہ ہر آدمی جس میں بھی تھوڑا بہت رنگ ہے اللہ کرے اپنے آپ کو سنتا کہ نہیں. جیسے اپنے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہہ دیا تھا میں نے سنا جسے لگتا تھا مجھے میں نے ان کو بعد میں سمجھایا پھر کہنے لگے سکتا ہے کہ اور تو گریش نے کہا کہ نہیں میں پاکستان میں دعا کر کے یہ کل یہ سنا ہے شاہد ناظم کا سنا ہے، شاہد ناظم کا سنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں پاکستان میں بہت سنا اور فخر ہوئی اپنے اللہ وہ اپنے آپ میں سمجھ بہت سنا. اللہ تعالیٰ یہ کیا خبر میں جب آئے گا میں تو بڑی پریشانی مانے گا کوئی نہیں.
ان کو اللہ پریشانی، تعالیٰ منوائے گا نا، سبحان اللہ ان کو خود پریشانی ہوتی ہے. ان کو خود پریشان، ان کو مانے گا سبحان اللہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو منوائے منوائے. گا، ایسا طریقہ کرے گا کہ سارے اس کو ان دل کو نہیں مانا پھر بھی نہیں مانا. سرکار اس وقت کے لیے اور کوئی امیدوار ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے پاس نام تو لگے ہوئے. پہلے بتایا نا اس میں تھوڑا بہت رنگ ہے نا، اپنے آپ کو اس میں نہیں، کیونکہ وہ پیدا ہو چکے آئیں گے کہ میں تو نہیں. لیکن ان کا مقصد ہے اللہ کی بارگاہ میں تو کوئی اور امیدوار نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہی ہے. وہاں تو ایک وہاں تو ایک جو آ گیا وہ ایک روح ہے، وہ روح جس جسم میں ہے وہی امام مہدی ہے. وہاں تبدیل ہی نہیں ہے کہ وہاں بھائی تبدیلی یہ ولایت تو نہیں ہے نا کہ اس کو بھی دے دی تو دوسرے کو بھی دے دی. وہ ایک ہی روح ہے، ایک ہستی ہے. وہ جس جسم میں آئی ہوئی ہے نا، وہ جسم ہو گیا، وہ کسی خاص جسم وہ جسم کسی کا بھی ہے. اس کی کوئی پہچان ہے؟ بہت کوئی پہچان نہیں، وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی. اگر وقت سے پہلے ان کی پہچان ہو جائے تو ان کے لیے مصیبت ہو رہی ہے. کتابوں وغیرہ میں کچھ نہیں ہے کہ کتابوں میں ہوگا نا کہ کوئی خاندان سے ہوں گے کچھ. یہ پہچان نہیں ہے. نہیں. سب ولی اللہ جتنے بھی جو ولی ہوں گے، جس طرح تمہارا مرشد ہے اس کو پہچان ہو جائے گی، وہ تمہیں کہے گا سب کو یہ امام مہدی ہے. جتنے بھی ولی ہیں اپنے مریدوں کو کہیں گے، اور ولیوں کی تصدیق کریں گے. پھر یہ اہل کشف والے جو ہیں جن کو نظر آتا ہے تو وہ اس کی تصدیق کریں گے. دجال کے پاس جنات وغیرہ ہوں گے، ناری فوج ہوگی، مہدی علیہ السلام کے ساتھ نوری فوج ہوگی. پھر ذاکر قلبی ہیں تو یہ پہچانیں گے، جب ان کے سامنے جائیں گے تو دل تیز ہو جائیں گے، تو پہچان لیں گے کچھ چیز اس طرح یہ پہچانیں گے اور شکل سے بھی پہچان سکیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ بہت نوری ہوں گے، منہ پر بھائی اگر نوری ہوں تو حضور پاک سے زیادہ نوری کون ہو سکتا ہے؟ حضور پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے کام میں رکھا ہے. سبحان اللہ اگر وہ نور بار ہوتا تو کس کو مجال تھی مسلمان کا؟ سبحان اللہ. اگر ہر کوئی مسلمان ہو جاتا تو دوزخ کا کیا ہوتا؟ اب حضور پاک پہ حجاب تھے، ان پہ بھی حجاب ہوگا. اب یہ کچھ لوگوں کے نظریے نا اپنے اپنے نظریے کام کے لیے وہ بڑے گمراہ ہو جائیں گے. کچھ نے کہا مہدی علیہ السلام جو آئیں گے وہ آ کے شادی کریں گے، پہلے شادی شدہ نہیں ہوں گے. اگر وہ مہدی علیہ السلام کی بات بچوں والے ہو گئے تو ان کو نہیں مانیں گے. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جو ایک امام تھے ان کے بیٹے تھے، ان کا نام محمد مہدی تھا، وہ غائب ہو گئے تھے. ان کا وہ وہی ملک آئیں گے. اب امام مہدی اگر یہاں سے آئے تو دولت کے ذریعے تو وہ لوگ ان کو بھی نہیں مانیں گے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امام مہدی کھانا نہیں کھائیں گے، غذا نوری ہو گئی، وہ کھانا کھائیں گے. لازمی جب حضور پاک نے کھانا کھائیں تو بھی کھائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اس بیس پہ نہیں مانیں گے کہ وہ کھانا کھاتا ہے. اس طرح بہت سے اپنے نظریے خود اپنے نظریے بنائے ہوئے ہیں، اپنے نظریے کچھ آئے ہوئے ہیں. وہ جھوٹے لوگ ہیں. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امام مہدی کی عمر اس وقت 40 سال ہوگی، اگر زیادہ ہوگی پھر بھی نہیں مانیں گے. چاند میں تصویر لگ گئی، وہ تو اب کھلی ہے نا بات. چاند میں تصویر بھی آئے گی. سنا نہیں آئے گی. تو لوگ بتا رہے ہیں تصویر آ رہی ہے. بہرحال جب وہ آئیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کا مہربانی کا بندوبست کرے گا. سبحان اللہ بے شک ورنہ کون مانے گا؟ حضرت بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس میں اللہ تعالیٰ ایسی طاقت بھی دے گا، روحانی طاقت دے گا. جب دجال میں طاقت ہوگی ان میں اس سے زیادہ طاقت ہوگی تب مقابلہ بے ہوگا. شک بالکل. سبحان اللہ اللہ تعالیٰ طاقت. سبحان اللہ. اور وہ دجال مردے کو زندہ کرے، کیسے زندہ کرے گا؟ مردہ ہے نا، اس میں کچھ جن ڈال دیں، بدو ڈال دیا اور کھڑا ہو پھر مر جائے گا. وقتی تو کھڑا ہو جائے گا نا. یہ جو کہتے ہیں قرآن میں پڑھو مردے کے پاس کیوں کہتے ہیں کہ کوئی بدو داخل نہیں آئے. اور کئی واقعات ہوئے بھی ہیں خالی نہ چھوڑا ملے. بدو داخل ہو جاتی ہے، مردہ اٹھ کے چلتا پھرتا ہنستا ہے. لیکن وہ جن یا بدلو ہوتی ہے. لیکن اب لوگوں کو کیا پتا ہے کہ اس میں جن یا بدلو گھس گیا. وہ کہیں گے اس کی کرامت ہے، اس نے مردے کو اٹھا لیا.
یہ نہیں دیکھے وہاں جا کے مار گیا بس اس وقت دیکھے یہ کرامت ہے. اور یہ اسی طرح کی کرامت اللہ تعالیٰ امام مہدی کو بھی دیکھ رہا ہے. اگر دجال کر سکے تو امام مہدی کو بھی ایسی کرنا پڑے گا, دکھانا پڑے گا نا. بالکل, پھر ان کو لوگ مانیں گے, پھر مانیں گے. اب لوگوں کو یہ نہیں پتا لگا کہ وہ جنوں کے ذریعے ہوا اور یہ بکروں کے ذریعے ہوا, یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. انہوں نے دیکھا کہ بس زندہ ہو. بلکہ غوث پاک نے اپنا ایک پوتے کو کہا تھا, حیات المیر نام ان کا, اس وقت تک نہ مرنا جب تک میرا اسلام مہدی علیہ السلام کو پہنچانا. ابھی تک وہ ڈھونڈ رہے ان کے پوتے ڈھونڈ رہے. ابھی ان کا پوتا ہے کیا حیات المیر کا نام ہے. 600 سال میں بھی امام مہدی کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو میں ان کا پیغام دو اب جاؤ اپنے اللہ کی طرف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے ان کو خود بھی ہر وقت یاد نہیں ہوگا کہ وہ یہ ذات ہے, ان پر اللہ تعالیٰ وہ ڈالے گا جیسے حضور پاک پہ ڈال رہا تھا. جب تک اعلان نہیں ہوگا ان کو پتہ نہیں چلے گا کیا ہے. اچھا, اب حضور پاک کو بہت سے پہلے اپنے آپ کا پتہ تو نہیں تھا. اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے تو وہ بکریاں وغیرہ کیوں چلاتے, تجارت کیوں کرتے, آپ کو اپنے آپ کا پتہ نہیں تھا. جب وہی آئی پہلی وہی پھر پتہ چلا, جب پتہ چلا تو سب تجارت میں سب کچھ چھوڑ دیا. اسی طرح کوئی ولی بھی ہوتا ہے کہ دام اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا, تو جب اس کے اوپر پردہ کھل جاتا ہے بتا دیا تو یہ پیدائشی ولی ہو لیکن اس کا حجاب ڈال دیا. حجاب ڈال دیا. اس نے غوث پاک کی پیدائش کی ولی تھی, خدا میں پتہ چلا پہلے تو یہ تجارت کرتے تھے. تمہیں اگر اس کو مرتبہ دکھا دیا جائے تو ساکن ہو جاتا ہے. اگر تم کو بتا دیا جائے کہ تمہارے پاس 1000 روپے آئیں گے اور تمہیں ضرورت کیا ہے کہ ان کے گھر کام کریں, ساکن ہو جاؤ گے. اسی طرح اگر ولی کو بتا دیا جائے کہ تم نے ولی بننا ہے تو اس کو نماز نہیں پڑھ دی تو سست ہو جائے گا. سست ہو جائے گا. نماز ویسے میرا ولی تو بننا ہی ہے, ضرورت کیا ہے نمازوں کی. اس طرح اس کو پتہ نہیں ہوتا تب وہ نماز میں پڑھتا تھا کہ گڑاتا تھا, ذکر کرتا ہے نا, پتہ لگے گا کوئی بھی نہیں. آدمی بدل لگتا ہے جب جنت میں جانا ہے باتیں کرنی گارنٹی یہ مل جائے کہ تو جنتی ہے. ہاں تو سست ہو جائے. میرے ہاتھ میں ہے, یہی وجہ ہے نا بہت سے لوگ سست ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہوگی کہ لوگ بدھائی کے بعد میں سست ہو جاتے ہیں. بھائی جب تک ولی نے بنتا سست نہیں ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے نا. کتنے ولی مجاہدے کرتے ہیں, جنگلوں میں جاتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں, کتنے مجاہدے ہوتے ہیں, دن رات اللہ کے ذکر میں اس کی بات میں ہوتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا نا, لیکن جب پتہ لگ جاتا ہے تو رقم میں ہو جاتی ہے. جب پتہ لگ جاتا ہے کہ میں اب جنتی ہو گیا, اس کا دوست ہو گیا, کچھ کروں یا نہ کروں جنتی ہے. کیونکہ جب اس نے ولایت دے دی تب چھینے گا تھوڑی. اور جس کو ایک دفعہ کہہ دے تو میرا ساری عمر کے لیے روشنی کر یہ سنے اس کو سست ہو جاتا ہے. تو پھر یہ ہے اگر پہلے بتا دیں تو پھر وہ عمل نہیں کرے گا نا, تو پھر ادھر لوگ پوچھتے ہیں اس نے عمل تو کیا, کچھ نہیں کرتے, نمازیں تو پڑھی ہی نہیں تھی. تو یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ نمازی تو ہے نہیں, ولی کیسے بن گئے. تو وہاں بھی لوگ پوچھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان سے عمل بھی کرانا چاہتا ہے, وہ کراتا ہے. اللہ اکبر. کسی جہت سے کوئی کمزوری نظر نہ آئے اس ذات میں, اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے کور کر دیتا ہے. کھانا پوری ہو جاتی ہے. کھانا بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ولی بنا بھی دیا. جی, جس طرح غوث پاک گھر میں چور آیا, جی سنا ہوگا نا, جی, کتب بن گیا. اس کو پتہ لگ گیا میں کتب بن گیا, لیکن بعد میں اس سے نماز میں پڑھا نہیں, کام ضرور کروا لیا, لیکن بعد میں ولیوں سے پہلے کرا لیتا ہے, ان سے بعد میں کروا لیا. ولی بنایا بعد میں ان کو پہلے بعد میں لگایا, بعد میں ولی بنایا. تو پہلے آپ نے روحانی سفر میں ذکر کیا
کہ آپ قلعے کے دوران میں تھے تو جا رہے تھے کہ آپ کے ساتھ ساتھ ایک گدھا بھی جا رہا تھا، شیطان تھا پھر آپ اس گدھے پہ سوار ہوئے، بالکل وہ گدھا آپ کو سیر کرا رہا تھا. سیر کرا رہا تھا. یہ بھی لوگوں نے بات پکڑی ہے. وہ پیدل چل رہا تھا یا آسمان پر اڑ رہا تھا؟ پہلے میرے ساتھ جا رہا تھا، ہاں جی، رات کا وقت تھا، کیا کروں؟ ساتھ ساتھ جا رہا تھا جی، تو اشارے کر رہا تھا میرے اوپر آ. جی، پہلے دیکھ کے ہنسا تھا، میں سمجھ رہا تھا یہ گدھا کیسا ہے جو ہنستا ہے، پھر کیسا گدھا جو اشارے کرتا میرے اوپر چڑھ. میں اس سے بچنے کی کوشش کرتا تھا لیکن بلا وہ زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا. تو پھر مجھے پتہ لگا کہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے، لوگ اس کے ہلے رہتے ہیں. اس کے بعد میں خود ہی اس کی طرف چلا گیا، اس کے اوپر بیٹھ گیا. پھر وہاں سے تھوڑی دیر وہ دوڑا، دوڑنے کے بعد پھر اڑا. جب اڑا نا باقاعدہ میں نے اپنے گاؤں وہاں سب کچھ دیکھا اوپر سے. پھر وہیں آ کے مجھے چھوڑا اس نے. کون سی جگہ کا واقعہ؟ یہ وہاں جانتا تھا جانتا تھا. اس لائن سے پہلے، اس سے پہلے بھی ٹرائی کری تھی. ہاں.